کہتے ہیں حضرت سعد نے دعا کی کہ یا اللہ آج میرا مقابلہ کسی بڑے دشمن کے ساتھ ہو، پروردگار میں اسے قتل کر دوں۔ تو میں نے کہا آمین۔ وہ دعا مانگتے رہے، میں دعا مانگتا رہا اور وہ آمین کہتے رہے۔ کہتے ہیں پھر حضرت عبداللہ نے دعا مانگی، حضرت سعد کہتے ہیں پھر حضرت عبداللہ نے دعا مانگی، کہنے لگے اے اللہ آج میرا مقابلہ کسی سخت دشمن کے ساتھ ہو اور میں اس کے ساتھ بڑی بے جگری سے لڑوں اور میں لڑتا رہوں، قتال کرتا رہوں، پروردگار عالم جہاں تک کہ مجھے تیری راہ میں شہید کر دیا جائے، پھر میرا دشمن میری آنکھیں نکال دے، وہ میری ناک کاٹ دے، وہ میرے ہاتھ کاٹ دے، وہ میرے کان کاٹ دے، مالک قیامت کے دن میں تیری بارگاہ میں ایسے جاؤں میری آنکھیں نکلی ہوئی ہوں، میرے ناک کٹی ہوئی ہو، میرا کان کٹا ہوا ہو، میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، تو پوچھے عبداللہ تیری آنکھیں کہاں ہیں، میں کہوں مالک تیری راہ میں دے کے آ گیا ہوں۔ تو کہے عبداللہ تیرے کان کہاں ہیں، میں کہوں مالک تیری راہ میں کٹا کے آ گیا ہوں۔ میرا رب صرف یہ فرما دے صدقتا، میرے بندے تو سچ کہتا ہے۔ تو حضرت سعد کہتے ہیں جیسی دعا میں نے مانگی تھی رب نے ویسی ہی قبول فرمائی، اور جیسی عبداللہ نے مانگی تھی رب نے ویسی ہی قبول فرمائی۔ سامعین محترم، تو اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون، اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ حق کے لیے جنگ کرتے ہیں جب جنگ کرنے کے بغیر کوئی دوسرا آپشن نہ ہو۔ اور پھر فرمایا فی سبیل ہی، وہ جو جنگ کرتے ہیں نا وہ اپنی بہادری دکھانے کے لیے نہیں کرتے، وہ لوگوں سے کوئی کریڈٹ لینے کے لیے نہیں کرتے، وہ جنگ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا نام بلند ہو جائے۔ ایمان والے جو لوگ ہیں وہ کسی اور مقصد کے لیے جنگ نہیں کرتے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی بندے نے جنگ کرتے ہوئے ایک اونٹنی کی مہار کی نیت بھی کی کہ مجھے یہ مل جائے، تو اس کی جنگ بھی مولا کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو جو یہ اس کی مثال وہ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، شجاعت و بہادری کے امام، جن کا نام ہی شجاعت کی علامت ہے کہ جب دشمن سے لڑتے ہوئے آپ اس کے سینے پر بیٹھے تو اس بدبخت نے آپ کے منہ پر تھوکنے کی قباحت کی، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ بندے کو غصہ آتا ہے، جنگ کرتے ہوئے جب کوئی بندہ کسی کے منہ پر تھوکتا ہے تو اس کو اور غصہ آتا ہے۔ مولا علی نے اسے چھوڑ دیا، کہا تم نے چھوڑ کیوں دیا؟ میں نے تو یہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا، فرمایا حضرت علی نے کہ جب میں لڑ رہا تھا تو میری لڑائی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، اپنے آپ کو بہادر کہلوانے کے لیے نہیں تھی، اس میں میری ذات شامل نہیں تھی۔ میری تلوار اٹھتی ہے تو اپنے رب کی رضا کے لیے اٹھتی ہے۔ جب تم نے یہ کام کیا تو مجھے غصہ آ گیا، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، کیونکہ علی کی تلوار اپنے غصے کے لیے نہیں اٹھتی، جب بھی اٹھتی ہے مولا کی رضا کے لیے اٹھتی ہے۔ یہ ہیں ایمان والے جو مولا علی کے وارث ہیں، جو امام شجاعت سیدنا علی کے وارث ہیں۔ تو ارشاد فرمایا وہ جو جنگ کرتے ہیں نا وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ فی سبیل ہی، آگے فرمایا صفن، وہ منتشر طریقے سے جنگ نہیں کرتے۔ دیکھیں تھپڑ جو ہوتا ہے نا 5 انگلیوں سے ملتا ہے، مل کے بنتا ہے، ہر انگلی الگ الگ کرے گی تو کچھ نہیں ہوگا، ہر انگلی الگ الگ ماری جائے گی نا کچھ نہیں ہوگا، 5 ماری جائیں گی تو پتہ چل جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں صفن،
کہ ایمان والے جب لڑائی کرتے ہیں تو انفرادی طور پر نہیں، بلکہ وہ صف باندھ کے